اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ محترم سامعین کرام، سورہ انعام کی آیت نمبر 48 اور 49 آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنی ہیں۔ مضمون میں نے انہی آیات کے تحت اصلاح بین المسلمین کی کوششیں اور پھر اس میں کامیابیاں سلیکٹ کیا ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر بشارت دینے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا۔ فمن آمن واصلح، تو جو شخص بھی ایمان لاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوا کرتے ہیں، کوئی رنج و غم ان کو نہیں پہنچا کرتا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے احکام کو پس پشت ڈالتے ہیں، یمسهم العذاب، ایسے لوگوں کو عذاب لاحق ہوتا ہے، بما کانوا یفسقون، ان کی اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پر، ان کے اپنے فسق و فجور کی بنیاد پر۔ ان آیات کریمہ میں آپ نے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد سماعت کیا ہوگا کہ اللہ عز و جل رسولوں کو بھیجتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں بھیجتا ہے۔ اس تعلق سے باتیں ابھی آپ سماعت کریں گے۔ پہلے یہ سن لیں کہ ہمارے اور آپ کے دور میں امت مسلمہ کی حالت کیا ہے اور امت مسلمہ کی اندرونی تڑپ کیا ہے اور احساسات کیا ہیں۔ مذہبی اعتبار سے دیکھیں گے تو مذہبی اعتبار سے امت مسلمہ اپنے مذہب کو قطعاً ترک کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کے مذہب اسلام اور دین میں سب سے اہم امر نماز ہے اور اسی نماز پر پھر منحصر کر لیں ہم ان کے پورے دین کو، تو نمازیوں کی تعداد مسلمانوں کے درمیان 2% ایک تجزیے اور ایک نظریے کے مطابق نکل کے آئی ہے کہ پوری دنیا میں کہہ لیں آپ یا اپنے ہندوستان میں کہہ لیں آپ، مسلمانوں کے اندر نمازیوں کی تعداد صرف 2%، یعنی 5 وقتہ۔ تو سب سے اہم امر کا حال یہ ہے جب مسلمانوں کے اندر، تو اسلام کے بقیہ امور جتنے ہیں اس کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا، بخوبی ہو جائے گا کہ پھر ان کی حالت کیا ہوگی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمان اپنے اسلام پر 2% بھی قائم نہیں ہیں، یا اگر مان لیں تو 2% ہی مانیں۔ بقیہ مسلمانوں کے اندر ان کا اسلام باقی نہیں ہے، وہ اسلام جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور بھیجا تھا۔ اس کے بعد ہم دنیاوی حالت ذرا دیکھ لیں کہ دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں کی پوزیشن اور حالت کیا ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ گئی گزری اور سب سے زیادہ کمتر ہیچ اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل قوم ہے۔ حالانکہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مذہب کے
یہ قوم اس مذہب کے ماننے والی ہے جو سب سے اعلیٰ مذہب ہے، اور یہ مسلمان اپنے دور اقتدار میں اور عزت و سربلندی کے دور میں سب سے فائق و فائز اور سب سے زیادہ اونچی باعزت قوم رہی ہے، یہ حال ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کے دور میں مسلمان دنیاوی اعتبار سے دنیا کی اقوام کے مقابلے میں بہت کم سے کم تر نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی سوسائٹیاں، مسلمانوں کے رہبران اور مسلمانوں کے ذمہ داران جو کام کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، چاہے یہ کوششیں انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، یہ سب سنتے رہیے گا اور توجہ رکھیے گا۔ مسلمانوں کی کوششیں اجتماعی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو پورے ہندوستان میں اور اسلام کے تمام فرقوں میں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ شیعہ ہوں، یا کہ اور اپنی تبلیغی جماعت والے وغیرہ ہوں، اور یہ اسلامی جماعت کے لوگ ہوں، یہ الگ الگ اعتبار سے جو اپنے فرقوں میں اور اپنی جماعتوں میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں، ان کے رہبران اپنی اپنی سوسائٹیاں اور اپنی اپنی کمیٹی بنا کر اپنے اپنے لوگوں کے درمیان یقیناً اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کوششیں کون کون سی ہیں ذرا وہ دیکھ لیجیے آپ، ایک ایک جملے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مسلمانوں کے درمیان کوششیں ہو رہی ہیں اس بات کی کہ بھئی مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم دلانی چاہیے کا مقصد یا مطلب کیا ہے؟ آج کے میرے اس دور میں مسلمانوں کی سوسائٹیوں اور ذمہ داران لوگوں نے اعلیٰ تعلیم دلانے کا مقصد یہ سمجھ رکھا ہے، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، IAS بناؤ اور وکیل بناؤ، ججز پیدا کرو اپنے اندر، یہ آپ کی اعلیٰ تعلیم ہوگی۔ یہ آپ نے اعلیٰ تعلیم اس طریقے سے سمجھا ہوا ہے، اور یہ بنانے کی کوششیں اصلاح بین المسلمین کے نام پر ہو رہی ہیں کہ اس کے ذریعے سے مسلم قوم باعزت بنے گی اور مسلم قوم کا اقتدار واپس آئے گا۔ دوسری کوشش ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی سوسائٹیاں اور یہ تمام جماعتیں جن جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی لوگ دوسری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بھئی جہیز ختم کراؤ، جہیز ختم کراؤ، اس نام پر یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جہیز ختم ہونا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لعنتی فعل ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اگلی کوشش ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، لڑکیوں کی تعلیم کو عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ دلایا جائے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے نام پر ان کے الگ الگ ادارے قائم کیے جا رہے ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ ایک کوشش اور ہو رہی ہے، غربا اور مساکین کی مدد کی جائے۔ تو بعض سوسائٹیوں کو آپ دیکھیں گے، کوئی راشن بانٹ رہا ہے، کوئی کمبل بانٹ رہا ہے، کوئی کھانے کا لنگر لگا رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، کوئی گرمی اور ٹھنڈی کے موسم میں الگ الگ استعمال کی چیزیں دے رہا ہے، لحاف بستر وغیرہ دے رہا ہے، اور ویڈیوگرافیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ مزید ایک کوشش اور بھی ہو رہی ہے، اجتماعی بھئی نکاح کراؤ، کئی اکٹھی لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا کرو اور پھر ان لوگوں کا سادہ اجتماعی نکاح کراؤ اور ویڈیوگرافی کراؤ، یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہوں گی۔ یہ تمام کوششیں مسلمانوں کے اصلاح کے لیے، بھئی ہاسپٹلز بنائیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جامعہ، ایک جامعہ قائم کرو، بہت بڑا یونیورسٹی قائم کرو، مدرسے قائم کیجئے، کالجز بنائیے، اس طریقے سے یہ بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے مسلمان آگے بڑھیں گے، مسلمانوں کی ترقی ہوگی، پسماندگی دور ہوگی۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری سوسائٹیاں اپنا اپنا یہ کام کر رہی ہیں، مسلمانوں کے درمیان ایسا ہو رہا ہے، اور ایک لمبے عرصے سے ہو رہا ہے، آج ہی صرف وجود میں نہیں آئیں، یہ تمام کام ایک لمبے عرصے سے ہو رہے ہیں۔
ان تمام کاموں کے الگ الگ ہوتے رہنے کے باوجود مسلمانوں کی حالت دنیاوی اقوام کے درمیان کیا ہے، آج بھی آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان اب بھی اپنی اس پسماندگی سے نہیں ابھر پایا ہے جو اس کو ابھرنا چاہیے تھا۔ یہاں میں آپ کو اتنا اشارہ کر دوں اور یہ بات آپ کو سمجھا دوں، یہ دھیان میں رکھیے گا کہ میں نے یہ جتنے امور بتائے ہیں اور کوششیں گنائی ہیں، ان تمام کوششوں کو نکارنا یا سرے سے غلط کہنا یہ میرا ہرگز میرا مطلب نہیں، اور نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پھر ہونا کیا چاہیے اور تجزیہ کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کو اپنے ابھرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو اپنا وقار کھویا ہوا حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، یہ ذرا سمجھیں آپ۔ اور اس کو جب اگر سمجھ لے جائے گی امت مسلمہ اور میرے اپنے خیال کے مطابق اگر ایسا کرنے لگے گی تو مسلمانوں کے کچھ ہی وقت گزرے گا مسلمانوں کا کہ ان کو اپنی عزت نفس دوبارہ سے حاصل ہو جائے گی اور دوبارہ سے وہ اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر سکیں گے۔ اب دیکھیے ہم آیت کریمہ کو آپ کو ترجمے کے حساب سے سمجھا رہے ہیں، سمجھیے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر ڈرانے والا اور بشارت دینے والا۔ 1,24,000 انبیاء کرام بتایا جاتا ہے ایک حسن روایت کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے بھیجے۔ ان تمام رسولوں کے آنے کا مقصد اور بھیجے جانے کا مقصد اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ کیا؟ مبشرین، بشارت دیتے تھے وہ، کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ عز و جل کے احکام کو لوگوں تم فالو کر لو، مان لو، قبول کر لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تمہیں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ ومنذرین، اور ڈرانے والا کہ اگر تم نے اللہ عز و جل کے احکام کو نہ مانا، اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی نازل کیے ہوئے دین کی اتباع اور پیروی نہ کی، دنیا میں بھی ناکامی اور نامرادی، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کہیں کے نہ رہو گے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، دونوں تباہ اور چوپٹ ہو جائیں گی۔ یہ مقصد ہے ہمارا رسولوں کو بھیجنے کا، اس اعتبار سے ہم رسول بھیجا کرتے ہیں۔ گویا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ عز و جل نے اس دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی اسی مطلب کے خاطر بھیجا ہے اور بھیجتا رہا ہے۔ تو اچھا، اگر اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، مان لیجئے وہ پھر سے شروع کر دے، تو کیا وہ اپنا یہ طریقہ بدل دے گا؟ یہ سوال آپ ایسے کر لیں کہ اگر آج رسول آ جائے، اگر آج رسولوں کا دنیا میں پھر سے بعثت ہو جائے، رسول کوئی بھی آئے تو کیا ہوگا؟ کیا رسول یہی کریں گے؟ ہاسپٹل بنائیں گے، آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے، آپ کو انجینئر بنائیں گے، آپ کی لڑکیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں گے؟ رسول کیا کرے گا آ کر کے؟ اور رسول آنے کا جو امت مسلمہ یا ایک مجدد پیدا ہو جائے کوئی، اور ایک کوئی رہبر پیدا ہو جائے امت مسلمہ کے لیے، کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جائے جو امت مسلمہ کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر دے، کیسے کیا کرے گا وہ؟ اللہ عز و جل سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اللہ عز و جل یہ جواب دے رہا ہے قرآن مجید میں، میں نے ایسا کیا ہے جب جب دنیا والوں کے قوموں کے حالات بگڑے ہیں، جب جب دنیا والوں نے ہمارے ایک رسول کی دی ہوئی بتائی ہوئی تعلیم کو چھوڑا، پسے پس ڈالا، تو ہم نے ان پر رحم و کرم کیا، دوسرے رسول کو بھیجا تو دوسرے رسول نے ہماری بتائی ہوئی باتوں کو پھر سے دنیا والوں کے درمیان اتارا، لانچ کیا، تو جن جن نے قبول کیا وہ کامیاب و کامران ہوئے، جس نے نہیں کیا وہ دوسری آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اگر آئے گا اس دور میں بھی تو رسول آنے کے بعد
وہ کام کرے گا جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر وحی نازل کی ہوگی۔ اور یہی وہ چیز ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کئی بار اپنے رسول کو یہ آرڈر کیا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس بات کی اتباع اور پیروی کروں گا جو میرے اوپر وحی کی جا رہی ہے، جو مجھے بتایا جا رہا ہے میں اس کو فالو کروں گا، اسے مانوں گا۔ دوسری چیز قطعاً میرے یہاں گنجائش کی نہیں ہے کہ میں کسی دوسری اور چیز پر عمل پیرا ہو جاؤں یا کوئی اور دوسرا کام کرنے لگوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لانے کے بعد اپنے سے پہلے رسولوں کی دعوت لوگ چھوڑ چکے تھے، ختم ہو چکا تھا، تحریف ہو چکی تھی، تبدیلی ہو چکی تھی۔ آپ نے اللہ عز و جل کے احکام کو دھیرے دھیرے امت مسلمہ کے درمیان نافذ کر دیا۔ امت مسلمہ نے انہی احکام پر عمل پیرا ہو کر کے پوری دنیا پر جہاں جہاں وہ چھائے حکومت کی اور تمام قوموں کے درمیان باعزت سر بلند ہو کر کے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پہلی ہی دعوت میں بتلایا اور سمجھایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے اپنی زندگی بسر کرو، تفلحوا تم کامیاب رہو گے، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تملک العرب والعجم، یہ پوری دنیا عرب ہو یا عجم ہو، یعنی عرب کے علاوہ ساری دنیا ہو، سارا عرب کے مالک تم ہوگے اور ساری دنیا کے مالک تم ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا امت مسلمہ اگر اپنے آپ کو اس دنیا کا رہبر اور رہنما بننا چاہتی ہے، امت مسلمہ اگر اپنے آپ کو اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنا چاہتی ہے، تو یہ الگ الگ جزوی اعتبار سے کی ہوئی کوششیں یا کی جا رہی کوششیں یہ کام نہ آنے کی، کیونکہ تھوڑا سا یہ سن لیجئے تجزیہ اور ساری باتوں کا جو میں نے بیان کی ہیں الگ الگ کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں، ان تمام کوششوں کے پس پردہ ہمارے کامیاب نہ ہونے کا راز ایک جملے میں یا دو چار باتوں میں بیان کر رہا ہوں، وہ ذرا سنیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ وکیل بنائیے، آپ جج بنائیے، آپ پروفیسر بنائیے، آپ کچھ بھی بنائیے، نوکر آپ کمپنیوں کے یا سرکاری ملازمین بنائیے، آپ ڈگریاں دیجئے ان کو، لیکن ان سب کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ بچہ بجائے اس کے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ قوم کا رہبر ہو سکتا ہے یا اپنے لیے بہت کچھ کر دینے والا ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اس وقت بچہ وہ سب کچھ بننے کے بعد مسلم قوم کا وہ نوجوان یا تو خود غرض بن چکا ہوتا ہے، یعنی اپنی ظاہری صرف اور صرف اپنی مادی ضروریات پوری کرنے والا بن گیا ہوتا ہے، یا صرف وہ معاشرے سے مسلم معاشرے سے قطعاً الگ ہو گیا ہوتا ہے، اس کا دین اس کے اندر قطعاً نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپ جائزہ لے سکتے ہیں اپنے دور میں بننے والے ان تمام لوگوں کا، سرکاری ملازمین ہوں، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ وکیل ہوں، وہ انجینئر ہوں، وہ پروفیسر ہوں یا جو لوگ بھی ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کیا کہ لوگ مکمل طریقے سے کوشش اس بات کی کرتے کہ امت مسلمہ کے درمیان اسلام کے احکام کو نافذ کرتے اور پوری امت مسلمہ اپنے مصلحین کا ساتھ یہ دیتی کہ جو ان کے مصلحین، جو ان کے رہبران، جو ان کے ائمہ اور جو ان کے ذمہ داران ان کو بتلا رہے ہیں، ان کے اسلام کی خالص باتیں ان کو وہ اپنے درمیان عمل میں اتاریں، عمل پیرا ہو جائیں۔ پھر قطعاً اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب امت مسلمہ پھر بھی پستی میں ہے، دیکھو یہ تمہارے رب کا کلام ہے، یہ تمہارے رب کا فرمان ہے، اس نے تم سے ایسے کہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ میں تم سے ایسے وعدے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تم ہی بلند اور بالا رہو گے، تم ہی سب پر غالب رہو گے۔
بشرط یہ کہ اگر تم مومن رہو، یعنی کہ اپنے ایمان پر مکمل طریقے سے عمل پیرا رہو، ورنہ جزوی اعتبار سے تمہاری یہ کی ہوئی کوششیں ممکن ہے انفرادی اعتبار سے تمہارے بعض لوگوں کو یا معاشرے کے بعض افراد کو مادی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور وہ کچھ کسی اعتبار سے اپنی شان و شوکت کی زندگی بسر کر سکتا ہے، ورنہ مسلم معاشرہ اس سے ابھر جائے، یہ سوچ اپنی اٹھا کے رکھ دینا اور قطعاً ختم کر دینا، مسلم معاشرہ اس سے ابھر نہیں پائے گا ایسی انفرادی کوششوں سے، یا انفرادی اعلیٰ تعلیم کے نام پر ان کوششوں سے یا ان اصلاح کی کوششوں سے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے رہبران، اپنے ذمہ داران، اپنے ائمہ کی بتائی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو اپنے درمیان نافذ کریں، اور رہبران کے لیے لازم ہے کہ رہبران اپنے اسلام کی خالص پیور تعلیمات وہ دیں جو ان کے قرآن اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور بتائی ہیں، بیان فرمائی ہیں۔ تب جا کر کے یہ امت مسلمہ اپنے درمیان اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر سکے گی، پا سکے گی انشاءاللہ العزیز۔ ورنہ اب دوسری آیت پر آ جائیے، والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی ہمارے فرامین کو جو ہم نے نازل کیے ہیں، جو ہم نے ان کو ان کا دین دیا ہے، جو سمجھایا اور بتایا ہے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو، اور جو رسول نے ہمارا پریکٹیکلی طور پر معاشرہ قائم کر دیا تھا، اگر جو لوگ ان باتوں کو جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، یمسہم العذاب، ان کو عذاب لاحق ہوگا، قیامت میں بعد میں نہیں۔ یہ سوچ صرف یہ کہ مرنے کے بعد عذاب دیا جائے گا، یہ سوچ بھی آپ لوگوں کی غلط ہے۔ یا میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ آپ کو اگر کہیں کوئی یہ سننے کے لیے ملے یا پڑھنے کے لیے ملے کہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا، اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا۔ یمسہم العذاب علماء اچھی طرح جانتے ہیں، اور ابتدائی جماعت کے طلباء بھی پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ عز و جل نے مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لاحق ہوتا ہے اور ہوگا۔ یمسہم، ان کو عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، کہیں کے نہیں رہیں گے ہماری آیتوں کا اقرار کرنے کے بعد جھٹلانے کی وجہ سے۔ بما کانوا یفسقون، یہ ایسا کیوں ہوگا؟ ان کے انکار کرنے کی بنیاد پر، ان کے ہمارے احکام سے نکل جانے کی بنیاد پر، ہماری باتوں کو قبول تو کر لیا زبانی اعتبار سے، پھر اس کو عملاً پریکٹیکلی طور پر انجام اپنے درمیان نہ دیا، اس بنیاد پر ان کو دنیا میں بھی عذاب لاحق ہوگا۔ اور عذاب کی یہ سب شکلیں ہوا کرتی ہیں، کون کون سی؟ بے عزت ہونا، ذلیل و خوار ہونا، بیماریوں میں مبتلا ہونا، اور ایکسیڈنٹ سے ٹکرا جانا، جانوں کا ختم ہو جانا، قتل کیا جانا، موب لنچنگ کا کیا جانا، اسلام کے نام پر تمہیں گھیرا جانا اور پست کیا جانا، ہر قسم کے تمہارے حقوق کو ختم کیا جانا، یہ سب تمہارے درمیان عذاب کی شکلیں ہوا کرتی ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی۔ اللہ رب العالمین خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ انہیں ایسے لوگوں کو کس قسم کے عذاب میں گرفتار کرنا ہے، کون سا عذاب دینا ہے۔ یمسہم العذاب، دنیا میں بھی وہ عذاب دے گا، ایسے ہی ذلیل و خوار کرے گا، اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو ہر ایک اعتبار سے وہ نمٹے گا اور عذاب میں مبتلا کرے گا، جو اللہ عز و جل کے احکام کو سے انکار کریں گے، جھٹلائیں گے۔ یہ اللہ عز و جل نے پیغام دیا ہے، بما کانوا یفسقون، ان کے اپنے بدعمالیوں اور برائیوں اور فسق و فجور کی بنیاد پر۔ یہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہا، یہ بتانا چاہا۔ امت مسلمہ اپنے حالات پر ذرا غور کرے اور توجہ دے کہ اس کو کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہی ہے، عوام کیا کر رہے ہیں اور اس کے مصلحین کیا کر رہے ہیں، دونوں کو اپنے اپنے معاملات کی اصلاح کی جانب پہلے غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنا اصلاح عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی اس زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔